الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار اے مالک اے جہانوں کے پالن ہار ساری تعریفوں کے حقدار اے کریم رب آج امت مسلمہ بڑی پریشان ہے بڑی پریشانیوں کے عالم میں گھری ہوئی ہے اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے اور تیری ناراضگی انہی شکلوں میں اترتی ہے کہ کبھی بیماری کی شکل کبھی اور مصیبت کبھی آسمانی آفت کبھی طوفان کبھی پانی یہ سب تیری ناراضگی کی علامتیں ہیں یا اللہ ہم سب جانتے ہیں ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں اللہ ایک تو ہی ہے جو طاقتور ہے ساری دنیا کا رب ہے پالنہار ہے مالک ہے غفور ہے رحیم ہے رزاق ہے یا اللہ ہم آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں ہم اپنی جگہ پر یا اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے مجرم ہیں بڑے پاپی ہیں تیری نعمتیں کھا کر یا اللہ کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوئی اللہ ہمیشہ ناشکر ہی کرتے رہے ناقدر ہی کرتے رہے تیرے احکامات پر چلنے پر دین دنیا کا نفع کامیابی کا یقین ہونے کے باوجود اللہ ہم تیرے احکامات کو پورا نہیں کر سکے تیرے نبی کی اللہ ایک ایک سنت کے اندر ہماری دین دنیا کی کامیابی ہے اللہ جانتے ہوئے ماں کی گود سے ہمیں سب نعمتیں ملی ہیں لیکن یہ اللہ جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کر سکے ہیں اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم سے پہلے ہم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آ چکے ہیں وہ بھی تجھ سے پیارے ہو گئے بڑے بڑے علم کے پہاڑ بڑے بڑے مالوں کو جمع کرنے والے بڑی بڑی طاقتوں کے اللہ مالک بڑی بڑی فوجوں کے مالک بڑی حکومتوں کے اللہ مالک اللہ وہ بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے وہ بھی اس دار فانی سے رحلت فرما کر تیرے پیارے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہمیں بھی بننا ہے ہم ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آئے ہیں پھر بھی اللہ ہم غفلت کے ساتھ آج تک کی ہماری زندگی اللہ گزری ہے اللہ ان سب باتوں کا ہمیں اقرار ہے کہ دن کا کوئی وقت رات کی کوئی گھڑی اندھیرے میں دن کے اجالے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں گزری ہے
کہ جس میں ہم نے تجھ سے ناراض کرنے والے تیرے ناراض کرنے والے اعمال نہ کیے ہو. اللہ ایسی کوئی گھڑی نہیں گزری ہے. اللہ ہم اپنے وقت اپنی اپنی جگہوں پر ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہیں. جو نیکیاں ہیں اس میں اخلاص کم ہے, جو نیکیاں ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں. نیکیوں کے اندر بھی اللہ توڑ پھوڑ ہے. ایسی نیکی نہیں کہ جس سے ہم اللہ امید کر سکے کہ یہ نیکی ہمیں اپنی مغفرت کرا دے. اللہ ایسی نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں, صرف گناہ ہی گناہ دیکھتے ہیں. اللہ ہم تیرے نبی کی اللہ زندگی سے بہت دور آ کے گرے ہیں. اللہ 1400 سال کے بعد جب پوری دنیا میں اللہ فتنے ہیں, اللہ اس فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ صحابہ نے تو تیرے نبی کو دیکھا تھا, تیرے نبی کی مبارک تعلیمات اپنے کانوں سے سنی تھی, تیرے نبی کے پاس بیٹھ کر نبوت کا دور دیکھا تھا, نبوت کی نورانیت دیکھی تھی. اللہ ان کے لیے تو عمل کرنا ہمارے مقابلے میں آسان تھا. اللہ ہم نے تو اندھیرے دیکھے ہیں, گمراہیاں دیکھی ہیں, آپس میں لڑتے ہوئے دنیا والوں کو دیکھا ہے. اللہ ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا ماحول زیادہ دیکھا ہے. اس ماحول نے ہمیں بگاڑا ہے, ہمیں اپنے نفس نے بگاڑا ہے, اللہ شیطان نے بگاڑا ہے, اللہ پوری دنیا نے ہمیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اللہ آج ساری دنیا سے تھک ہار کر اللہ تیرے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں, تو اس سے اللہ توبہ کر رہے ہیں کہ آج تک یہ اللہ جو کچھ ہوا ہمیں معاف کر دے. اللہ پوری امت کو معاف کر دے, ہمارے خاندانوں کو معاف کر دے. ہماری اللہ پوری زندگیاں جن گناہوں کی تاریکیوں میں اللہ گزری ہیں, ان گناہوں کے راستوں میں ہی اللہ ہم چلے ہیں. ہمارے بدن کا ایک ایک عضو, اس میں اللہ ہر ایک عضو کے اندر گناہ بھرے پڑے ہیں. نہ ہماری زبانیں پاک رہی, نہ ہمارے دماغوں کی سوچ پاک رہی, نہ ہمارے بدن کے اللہ کوئی اعضاء گناہوں سے پاک رہے. اللہ ہر ایک عضو کے اندر گناہ بھرے ہیں. اللہ ہم بڑے اقراری مجرم ہیں. دنیا کی عدالت میں جا کر ایک مجرم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے, اسے ساکشی بنا کر گواہ بنا کر اللہ دنیا کی عدالتیں بھی اللہ چھوڑ دیتی ہیں, معاف کر دیتی ہیں. یا اللہ تو ہمیں گیہوں کے مقابلے میں ساکشی بنا کر ہمیں بھی گواہ بنا کر ہمیں بھی اللہ معاف کر دے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر تو لاکھوں انسانوں کی مغفرت کرتا ہے. تیرے نبی کا پاک وعدہ ہے. اللہ ان مغفرت چاہنے پانے والوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما لے. اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ہماری مغفرت ہو جائے گی. یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہماری دنیا آخر سنور جائے گی. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ تو نہ چاہے تب بھی معاف فرما دے. یا اللہ نہ چاہے تب بھی معاف فرما دے. اللہ تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں, اس نبی نے ہمارے لیے اللہ دین کا رات کا کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمارے لیے دعا نہ کی ہو. اپنی محبوب بیوی کے لیے ایک دفعہ دعا کی, وہ خوش ہو گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں خوش ہو؟ وہ آپ کی چہیتی لاڈلی بیوی عائشہ نے فرمایا کہ آج تو آپ نے میرے دعا کر دی, میں خوش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے تو ایک دفعہ دعا کی ہے, میں اپنی امت کو روزانہ دن میں 5 دفعہ میری امت کی دعا کرتا ہوں. اللہ ایسا نبی تو نے ہمیں دیا کہ جو امت کے بارے میں ایسا فکر مند اور ایسا درد مند ہوا کہ تو نے قرآن میں کئی آیات شریفہ نازل فرمائی کہ حبیب لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو گھلا نہ دو, اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دو. اللہ ایسا مبارک ایسا حسین نبی تو نے ہمیں دیا کہ جس نبی نے موت تک اس امت کو یاد رکھا ہے. آخری وقت میں بھی آپ پریشان ہیں, جبرائیل آتے ہیں کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں فکر ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تیری طرف سے وہی آئی کہ حبیب ہم تمہیں راضی کر دیں گے, اپنی امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے. تب جا کر نبی کو سکون اور قرار ملا ہے. اللہ ایسا نبی جس نے ہمارے خاطر اپنی جوان بیٹیوں کی اللہ سنسار ٹوٹتا ہوا دیکھا, طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی. اللہ امت کی فکروں میں یہ ساری قربانیاں دی, اپنا مبارک دانت شہید کیا کہ جس دانت کا وزن
ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر ادا نہیں کر سکتا، قیمت چکا نہیں سکتا، ایسا مبارک دانت اللہ اس امت کے خاطر ٹوٹا، اس امت کے خاطر جس نبی نے اللہ گالیاں سنی، تھپڑ کھائے، پتھر کھائے، اس امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، ہمیشہ اس امت کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، جان سے ماننے والوں کی پلانی بٹھانے والوں کے لیے بھی اللہ تیرے حبیب نے زندگی میں کبھی بد دعا نہیں کی، ہمیشہ ان کے حق میں بھی ہدایت کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ اللہ ایسے پیارے نبی کے امتی ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ آج تک 1400 سال میں جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کو جتنی رحم کی ضرورت تھی ان سب سے زیادہ ہم سب کو یا اللہ آج ہمیں رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ بڑے پریشان ہیں، اللہ امت پوری پریشان ہے، یا اللہ پوری دنیا میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، مسلم علاقوں میں، غیر مسلم علاقوں میں، اللہ سارے حالات آج مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ دنیا میں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، اس کے سب سے پہلے شکار مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ ہر چیز میں، اللہ اب تو بیماریاں بھی مسلمانوں کے خلاف ہو چکی، بیماری بھی آتی ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے نام آتے ہیں۔ اللہ امت اتنی پریشان ہے، جینے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، عبادتوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر اللہ تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ پوری امت پوری دنیا میں پریشان ہے۔ اللہ حرم شریف 1400 سال میں کبھی بند نہیں ہوا، ان حالات نے وہ مجبور کیا کہ آج مسلمان حکومت ہوتے ہوئے اور تیرا مقدس مقام آج وہ بھی جو ہے عبادتوں سے ویران پڑا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ انہی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ امت پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں مغفرت مل جاوے، ہمیں ہدایت مل جاوے۔ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے، سیدھے راستے پر ہمیں گامزن فرما دے۔ اللہ مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو تجھ سے پیارے ہو چکے اللہ انہیں بھی معاف کر دے، یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمارے وہ رشتہ دار جو تجھ سے پیارے ہو گئے، اللہ ہمارے ماں باپ ہیں جن کے ماں باپ اللہ تجھ سے پیارے ہو چکے، جن کے بھائی بہن یا رشتہ دار ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری بہن گزشتہ سال اور اس سال ہمارے والد صاحب بھی اللہ تجھ سے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور جتنے اللہ دعا کر رہے ہیں سب کے اللہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار تجھ سے پیارے اس سال تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اللہ ان کی آرام گاہوں کو اللہ جنت کا باقیجہ بنا دے، اللہ جہنم کے گھرا بننے سے حفاظت فرما دے۔ اللہ اس سال ہمارے چاہنے والے اور دین کے اچھے شوقین، دین پر چلنے والے لوگ بھی تجھ سے پیارے ہوئے، ان سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ تیرے نیک بندے جو تجھ تک پہنچے ہیں اللہ پوری زندگیاں دین پر چلتے رہیں اور تجھ سے پیارے ہو گئے، ہم سے بچھڑ گئے، اللہ ایسے سارے لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ایسے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، دین کے ساتھ محبت نصیب فرما دے، اللہ تیرا یقین کامل ہمیں نصیب فرما دے، اللہ کامل یقین نصیب فرما دے، اللہ نور ایمانی سے اللہ ہمارے دلوں کو اللہ منور فرما دے، اللہ ایمان کا نور جو ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے اللہ ہمیں وہ نور نصیب فرما دے، وہ فیاضت ایمانی نصیب فرما دے، اللہ فیاضت ایمانی نصیب فرما دے، نور ایمانی نصیب فرما دے، یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کی ہر چیز سے محبت کے ذائقے چکھ لیے، اللہ ہر چیز کی محبتوں کے ذائقے ہم نے چکھ لیے، سب میں دھوکہ ہے، سب میں بے وفائی ہے، اللہ صرف اور صرف ایک تیری ذات کی محبت ہے کہ جس میں وفائی وفا ہے، جس میں کوئی بے وفائی نہیں، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، صرف کرم ہی کرم ہے، جہاں آشنا ہی آشنائی ہے، جہاں پیار ہی پیار ہے، جہاں محبتیں وفائیں ہیں، اللہ تیری محبت نصیب فرما دے، اللہ تیری محبت نصیب فرما دے، اللہ تیری محبت کا ذائقہ ہمیں چکھا دے، اللہ دنیا کی ہر چیز کا ذائقہ چکھ لیا، اپنے اولادوں کے ذائقے چکھ لیے، مال کے ذائقے چکھ لیے، جوانی کے ذائقے چکھ لیے، ہر چیز کے ذائقے چکھ لیے، اللہ کسی دنیا کی چیزوں کی اللہ محبت میں بقا نہیں ہے، فنائی فنا ہے، ختم ہی ہونا ہے، اور جہاں وفا نام کی کوئی چیز نہیں، جفائی جفا، ظلم ہی ظلم، دھوکہ ہی دھوکہ،
اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکیہ ہی تاریکیہ، ایک تیری محبت ہے کہ جس میں صرف وفائیں ہیں۔ اللہ تیری محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے، اللہ تیری محبت کا تھوڑا سا ذائقہ ہمیں چکھا دے۔ اللہ تیری محبت جنہیں مل جاتی ہے وہ پھر کبھی مڑ کر دنیا کی چیزوں کے اندر مست نہیں ہوتا ہے، دنیا کا مال کا نشہ اس پر سوار نہیں ہوتا ہے، جوانی اس کو گمراہ نہیں کرتی، نفس شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تیری محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے بن کر رہیں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے بن کر رہیں، تیرے بندے بن کر رہے، تیرے پیارے بن کر رہے، لیکن کیا کریں کہ اللہ ماحول ایسا ہے کہ یہ ماحول کی گندگیاں، نفس کی شرارت، شیطان کی گمراہی، یا اللہ یہ چیزیں ہمیں گمراہ کر رہی ہیں، ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہیں۔ اللہ ہم نہیں چاہتے، دل دماغ سے نہیں چاہتے کہ تجھ سے دور رہے، لیکن کیا کریں کہ دنیا میں حالات ایسے بن چکے ہیں، ماحول ایسا بن چکا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یا اللہ تو ان سب گمراہیوں کی دلدلوں سے ہمیں نکال کر اللہ اپنی محبت کی طرف ہمیں کھینچ لے، اپنے دین کی طرف کھینچ لے۔ یا اللہ ہم نہ چاہے تب بھی کھینچ لے، یا اللہ ہم نہ چاہے تب بھی ہمیں اپنے دین کی طرف کھینچ لے، اپنی محبت کا ذائقہ تھوڑا سا ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تیری محبت نصیب فرما دے، ہمارے دل دماغ میں اللہ تیری محبت بھر دے، تیرے نبی کی محبت بھر دے، تیرے نبی کی اللہ محبت بھر دے۔ اللہ تیرے نبی کا عشق ہمیں کوٹ کوٹ کر ہمارے جسم کے اندر بھر دے۔ اللہ ہمارے روئے روئے کے اندر تیرے دین کی محبت یا اللہ بھر دے۔ اللہ تیرے دین کی محبت ہمارے جسم کے روئے روئے کے اندر بھر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں میں علم کا نور بھر دے، علم کا نور بھر دے۔ یا اللہ ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے۔ دین پر چلنے کا شوق ہمیں نصیب فرما دے، دین پر مر مٹنے کا شوق ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کا شیدائی فدائی بنا دے، یا اللہ ہمیں دین کا شیدائی اور فدائی بنا دے۔ اللہ تیرے دین پر موت تک یا اللہ کامیابی کا یقین ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کامیابی کا یقین نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی نمازی بنا دے۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب دے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو نماز تو چاہتا ہے، جن نمازوں کے پڑھنے سے دلوں میں تیری محبت اٹھتی ہے، خشوع خضوع والی، یا اللہ ہمیں نماز نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری نمازوں سے خشوع خضوع اٹھ چکا ہے، ہماری نمازیں اللہ غفلت میں بے دھیانی میں ادا ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئی، بھلا اس دل کے اندر تیری محبت کہاں سکتی ہے، تیرا دھیان کہاں سکتا ہے۔ یا اللہ میں خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری عبادتیں بھی اللہ نورانیت سے خالی ہو گئی، کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جس کے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ ہم 100% خشوع خضوع کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ ایسی نماز یا ایسی کوئی عبادت کر سکتے ہو۔ کسی عبادت کا ہم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری نمازیں، ہماری کوئی عمل ایسا رہا ہی نہیں کہ جو تیرے حضور ہم پیش کر سکیں۔ اللہ نے حالات میں ایسا بگاڑا کہ ہمارا ایک عمل بھی کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس پہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہ صرف تیرے لیے کیا ہے اور اس طرح کیا ہے کہ جس سے تو راضی ہے۔ یا اللہ ایک عمل کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اعمال بگاڑ دیے شیطان نے، نفس نے، اللہ ہمارے اعمال کو خراب کر دیا۔ صحابہ عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تیرے محبوب بندے آج تک 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال ویران ہو گئے، اللہ ہم تو برباد ہو چکے ہیں، لٹ چکے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ تیرے بندوں کو پوری رات نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، انہیں لذت ملتی تھی، ایک نماز میں، ایک رکعت میں قرآن شریف مکمل ختم کرتے تھے، قدم پر ورم آ جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ آج قدم پر ورم آیا ہے، خوشی ہوئی کہ آج پوری زندگی میں ایک دفعہ نبی کی سنت زندہ ہو گئی کہ تیرا حبیب جب نماز پڑھتا تھا قدم پر ورم آ جاتے تھے، قدم سوج جاتے تھے۔ اللہ والے خوش ہوتے تھے، اللہ والے تلاش کرتے تھے کہ زندگی میں کون سی سنت رہ گئی جس پر عمل نہیں کیا، وہ سنتیں تلاش کر کے، پوچھ کے، پڑھ کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔
اللہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی. آج ہم دنیا تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے دنیا مل سکتی ہے, کہاں سے پیسے آ سکتے ہیں, کہاں سے عزتیں مل سکتی ہیں, کہاں سے شہرتیں مل سکتی ہیں. یا اللہ اس کے لیے تو ہم 24 گھنٹے تھکتے ہیں, لیکن کبھی توفیق نہیں ملی کہ ایسے اعمال کریں کہ جس سے مالک خوش ہوتا ہو, جس سے رب خوش ہوتا ہو. ایسی کیسی عبادت ہم کریں کہ جس سے مالک پالنہار خوش ہو جاوے, وہ خوش ہو کر زمین پر محبوبیت کے فیصلے اتار دے. اللہ اس کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ملتی. اللہ ہمیں دوبارہ اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے. اللہ دین کا شوق نصیب فرما دے, دین کا شوق نصیب فرما دے. اللہ دین کا شوق نصیب فرما دے. اللہ زندگی میں پوری زندگی اللہ 100% سنتوں کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمارے حلیے کو اسلامی حلیہ بنا, ہمارا لباس اسلامی لباس بنا. ہمارے مردوں کو اللہ جبہ پائجامہ پہننے کی توفیق نصیب فرما, سروں پر اللہ ٹوپی امامہ پہننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری بہنوں کو 100% اللہ پردے کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اللہ شرم و حیا کو پیدا فرما. اللہ بے شرمی کے ماحول کو دور فرما. اللہ بے شرمی کے ماحول کو دور فرما. اللہ زنا, بغض, عداوت, حسد, کینہ, یا اللہ یہ ساری بیماریاں دور فرما. اللہ ہمیں جود و سخا نصیب فرما, بہادری, حوصلہ, ہمت نصیب فرما. دین کا ذوق شوق پیدا فرما, دلوں میں محبتیں پیدا فرما. آپسی اختلافات کو اللہ ختم فرما. اللہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اللہ قناعت نصیب فرما, شکر نصیب فرما, صبر, شکر صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ چیزوں پر قناعت کے ساتھ اللہ حد سے زیادہ دنیا کی اللہ حوث اور لالچ کرنے سے اللہ ہمارے حفاظت فرما. اللہ جو کچھ تم نے دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق نصیب فرما. قناعت کے ساتھ اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سہولتیں پیدا فرما, آسانیاں پیدا فرما, تنگیات کو دور فرما, مشکلات کو دور فرما. اللہ مشکلات کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہر لائن کی جو پریشانیاں ہیں, گھروں کی پریشانیاں, آپس کے اللہ رشتہ داروں کی پریشانیاں, پڑوسیوں کی آپس میں اللہ ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی, بدتمیزیاں, دوست احباب کی اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹاس, رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات, آپسی جھگڑے, اللہ ان سب پریشانیوں کو ختم فرما. روزیوں کی اللہ پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ بے برکتی کو ختم فرما. اللہ ہمارے روزیوں میں حلال لقمے اور حلال اللہ لائن کی اللہ برکتیں نصیب فرما. حلال لقمے نصیب فرما. مشتبہ لقموں سے, حرام لقموں سے اللہ ہم سب کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. حرام اور مشتبہ لقموں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ 100% ہمیں حلال لقمے نصیب فرما. اللہ حلال لقمے نصیب فرما. حرام لقموں سے اللہ کمائی کے حرام لقمے ہو یا کسی کی طرف سے اللہ جو بھی رقم ہمیں پہنچے, اللہ ان سب میں اللہ حلال راستے نصیب فرما. حرام لقموں سے اللہ موت تک ہماری حفاظت فرما. اللہ تیرے نبی نے حرام لقموں پر بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ حرام لقموں سے بدن کا گوشت, بدن کے گوشت کا جو حصہ پلتا ہے اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے. تیرے نبی نے اللہ سخت وعید بیان کی ہے. اللہ حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ حلال لقمے نصیب فرما. اللہ ہماری برادری کے اللہ کاروبار میں اللہ برکتیں نصیب فرما. اللہ ہماری برادری کے لوگ جو جس لائن سے کاروبار کرتے ہیں, اللہ ہمارا کباری کا علاقہ ہے, بڑے اچھے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں, اللہ پیسے کماتے ہیں اور تیرے دین پر لگاتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے مدارس کے لوگ چندہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. سب سے زیادہ مدد ہمارے کباری والے کرتے ہیں, گاڑی والے, ٹرکے والے, سنگھارے والے. اللہ یہ سب بڑی اللہ محنتوں سے کماتے ہیں, وہاں خرچ کرتے ہیں, تیرے دین کے نام پر لگاتے ہیں. اللہ ان سب کاروباروں میں اللہ برکت نصیب فرما. اللہ ہمارے کباری مارکیٹ سے اللہ حرام اور مشتبہ لقمے اللہ دور فرما, حرام روزیات دور فرما. اللہ جتنے کباری محنت کرتے ہیں اللہ ان سب کو حلال لقمے نصیب فرما. ان سب کو حلال لقمے نصیب فرما. اللہ ہمارے مارکیٹوں سے حرام کو غائب فرما دے. اللہ تم نے جیسے صحابہ کے دور میں ان کے مارکیٹ سے, ان کے بازاروں سے حرام راستے اللہ ختم کر دیے تھے, حرام راستے بند کر دیے تھے, حرام چیزیں وہاں سے غائب ہو گئی تھی, صرف حلال لقمے تھے. اللہ ہماری مارکیٹوں میں حلال لقمے اللہ ڈال دے. حرام لقمے اللہ, حرام مال ختم فرما, حرام راستے اللہ ختم فرما. اللہ حرام کو ہمارے مارکیٹوں سے غائب فرما. ہماری کباری والے اللہ جتنے بھائی ہیں ان سب کے اللہ حلال روزی نصیب فرما. ہمارے سنگھارے والے ہیں, گاڑیوں والے ہیں, اللہ دکانوں والے ہیں, لاری والے ہیں, اللہ جو جس لائن سے محنتیں کرتے ہیں, یا اللہ ان سب کی روزیوں میں ہزاروں درجہ اللہ برکتیں اتار دے.
اللہ ہزاروں درجے برکتیں اتار دے، برکتیں اتار دے اللہ، برکتیں اتار دے، روزیوں میں اللہ سہولتیں پیدا فرما دے۔ جو لوگ ابھی اللہ پریشان ہیں لاک ڈاؤن میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ گھروں میں جو لوگ بیچارے بھوکے ہیں، فاقے ہیں، تھوڑے کھانے پر قناعت کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو ہمت حوصلہ نصیب فرما، ہمت حوصلہ نصیب فرما، قناعت نصیب فرما، گھروں کے حالات کو اللہ ٹھیک فرما، درست فرما۔ اللہ ہم سب جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم مدھم ورگیہ طبقہ بولتے ہیں، درمیانی طبقہ، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ آج تک لوگوں کی مدد کرتے تھے، لاک ڈاؤن میں وہ خود مدد کے محتاج ہو گئے، شرم کے مارے نہ زکات دے سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ امیر اپنی جگہ ہے، اس کے حالات ٹھیک ہیں، غریب ہیں، لوگ غریب جان کر برسوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، لیکن درمیانی جو لوگ ہیں اللہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، بڑے مجبور ہیں، لاک ڈاؤن میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں۔ اللہ گھروں کے حالات کو ٹھیک فرما دے۔ جو ہمارے درمیانی طبقے کے لوگ ہیں اگر پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اور جن لوگوں نے یا اللہ اس دور میں، ان حالات میں، ہماری برادری میں جن لوگوں نے سخاوت کے لیے اپنے ہاتھ کھولے، یا اللہ ان کی تو خوب مدد فرما، ان کی خوب مدد فرما۔ اللہ ہماری برادری میں بہت سے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، جنہوں نے بڑی مددیں کی ہیں، قوم کی، اپنوں کی، پرایوں کی، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، دل کھول کے مددیں کی ہیں۔ بعض ہمارے امیر ہیں، مالدار ہیں، اللہ تو ان کو مال دیا ہے، انہوں نے اس کی قدر کی، اپنوں پر بھی خرچ کیا، پرایوں پر بھی خرچ کیا۔ اللہ ان کی پوری مدد فرما، ان کی سخاوتوں کو قبول فرما، اور ہمت کے ساتھ اپنی قوم کی، لوگوں کی مدد کی، ان کو توفیق نصیب فرما۔ جن کے پاس مال ہے، مال تو ہے لیکن دل تنگ ہے، یا اللہ ان کے دلوں کی تنگی کو دور فرما، انہیں بھی وسعتیں نصیب فرما، انہیں بھی سخی بنا، ان کے ہاتھوں کو بھی اللہ کھول دے۔ قوم کے اندر جن لوگوں کے پاس یا اللہ تمہیں مال دیا ہے ان سب کو سخی بنا دے۔ اللہ سب ہمارے ہیں، بخیل سخی سب ہمارے ہیں، یا اللہ ہر ایک کو سخی بنا دے۔ تجھے سخاوت پسند ہے تو خود سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ سخی کی عبادتیں کم ہوتی ہیں تب بھی وہ تجھے پیارا ہے، بخیل کی عبادتیں زیادہ ہو تب بھی تو اس سے ناراض ہے۔ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ سخی اللہ سے قریب جنت سے قریب جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور جنت سے دور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سخی بنا، ہمیں سخاوت کی توفیق نصیب فرما، بخیلی اور کنجوسی سے حفاظت فرما، دلوں کی تنگی، ہاتھوں کی تنگی ختم فرما، ہمیں سخاوت نصیب فرما، جود و سخا نصیب فرما، دلوں کے اللہ وسیع فرما دے، تیرے مخلوق کی ہمدردی خیر خواہی نصیب فرما دے۔ ہمارا جینا مرنا تیرے لیے، تیرے مخلوق کے لیے بنا دے، تیرے لیے، تیرے مخلوق کی اللہ خدمت کے لیے ہمارا جینا مرنا بنا دے۔ جن لوگوں نے اللہ ان حالات میں قوم کی جس لائن سے مدد کی ہے، پیسوں سے، کچھ ہمارے نوجوانوں نے اللہ اچھی سوچ بنا کر پھل فروٹ کو سستا کیا، سستا بنا کر لوگوں میں سستا اللہ فروٹ بیچا ہے، سستی سبزی بیچی ہے، کئی لوگوں نے بیچاروں نے نقصان اٹھا کے کام کیا ہے۔ اللہ ان سب کو اللہ تو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ تو اپنی طرف سے ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جن نوجوانوں نے یا اللہ یہ کارنامہ انجام دیا، پورا مہینہ لوگوں کے لیے اللہ سستا فروٹ پہنچایا، سستا کھانا پہنچایا، جن نوجوانوں نے جتنوں نے مل کر اللہ محنتیں کی ہیں، یا اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اس میں جن لوگوں نے نقصان میں اپنے پیسے لگائے، اللہ تو ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک روپے کا ان کو لاکھوں بدلہ دنیا میں بھی نصیب فرما، لاکھوں گنا دنیا میں بھی نصیب فرما، آخرت میں بھی نصیب فرما۔ ان کی نسلوں پہ اللہ کبھی محتاج نہ بنا۔ اللہ جن لوگوں نے قوم کی ہمدردی میں قدم اٹھایا، خیر خواہی میں قدم اٹھایا، اپنا دے کر اپنا وقت رمضان کے مہینے میں، اللہ گرمی میں روزے کی حالت میں پھل فروٹ کی لاریوں پر بیٹھ کر، سبزی لے کر بیٹھ کر لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، اللہ تو ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے جس لائن سے بھی اللہ قوم کی ان حالات میں مدد کی ہے، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اپنی دعاؤں سے ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے،
اللہ روزانہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ان حالات میں اپنی قوم کے غریبوں کی خبر گیری کر رہے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں پہنچ کر ان کی مددیں کر رہے ہیں. پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک جنبش اٹھائی اور اپنوں کی پرایوں کی ہر جگہ اللہ مددیں کی ہیں. ان دھوپ تپتی ہوئی اور ان گرم جو ہے ہواؤں میں، گرم موسم میں، روزوں کی حالت میں پورے ہندوستان کے مین روڈوں پر، ہائی وے پر، بستیوں میں ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے اللہ کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، خود روزے کی حالت میں ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو، مزدوروں کی خدمات کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں. جو مسافر کئی دنوں سے بھوکے چل رہے ہیں، فاقے کی حالت میں ہیں، بیوی بچوں کی محبتوں میں اپنے وطنوں میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بے بس لاچار پیدل جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے اللہ جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی مسلمانوں نے ہر جگہ اللہ مددیں کی ہیں. اللہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کی، جن مسلمانوں نے ان لوگوں کی مددیں کی ہیں، کہ اللہ ان سب کی ان مددوں کو قبول فرما، ان سب کی مددوں کے اللہ قبول فرما، انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ اس مدد کی وجہ سے، اس مدد کو ذریعہ بنا کر پورے ہندوستان کے اندر اللہ جتنی قومیں بستی ہیں اللہ ان کے دلوں کو ایک بنا دے، آپس میں محبت نصیب فرما دے، آپسی اختلافات ختم فرما دے. اللہ ہندو مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم فرما دے. یا اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں. اللہ جب تک تو نے مسلمانوں کو حکومت دی، 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان کے علاقوں میں کم و بیش حکومت کی ہے. اللہ پورے 1000 سال میں پورے ہندوستان میں ایک فساد نہیں ہوا. مسلمانوں نے وہ حکومتیں سنبھالی، 1000 سال میں ایک فساد نہیں ہوا. اللہ 200 سال سے اس دیش میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں. سب سے زیادہ مصیبتوں کے جو شکار ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں. ساری مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹے پڑے ہیں. ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک صف میں جمع ہو چکے ہیں. الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے آج ایک ہو چکے ہیں اور ایک رب کو ماننے والے آج بکھر چکے ہیں. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہماری آپسی اختلافات کو ختم فرما دے، آپسی جھگڑوں کو ختم فرما دے. ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ایک اور نیک بنا دے. اور پورے ہندوستان کی اللہ جتنی قومیں ہیں کہ اللہ یہ سب ہمارے قریب میں رہنے والے، اللہ ہم نے ہی ان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے گمراہ ہو کر رہ گئے. کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ تیری مخلوق تک دین کا پیغام پہنچاوے، دین کو عام کر سکے. تیری مخلوق میں ایک ایک بندے تک، ایک ایک بندی تک دین کا صحیح پیغام ہم پہنچاوے، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ہندوستان میں جتنی قومیں ہیں اللہ، ہمارے ہندو بھائی یہاں پر ہیں اللہ، سارے تو بگڑے ہوئے نہیں ہیں، سارے فسادی نہیں ہیں اللہ، اکثر اچھے ہیں، اکثروں کے خیالات اچھے ہیں اللہ. یہ سب بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی اللہ جسم رکھتے ہیں، یہ بھی ماں باپ رکھتے ہیں، یہ بھی رشتے رکھتے ہیں اللہ. ہم نہیں چاہتے کہ ان پر عذاب ہو اللہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی تو ہدایت دے دیں اللہ، تو انہیں بھی ہدایت سے مالا مال فرما دیں اللہ. ہندوستان کی جتنی قومیں ہیں اللہ ان سب پر اپنا رحم فرما دے، سب کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے اللہ، سب کو ہدایت کے راستے پر لگا دے اللہ. آپس میں ہندوستان میں جتنی قومیں ہیں آپس میں محبت نصیب فرما دے، بھائی چارگی نصیب فرما دے، آپس کی عداوتیں نفرتیں اللہ ختم فرما دے، نفرتوں کا ماحول ختم فرما دے اللہ. ہندوستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں شمار فرما دے، اور مسلمانوں نے جو عزتیں اللہ اس دیش کے اندر کھوئی ہیں دوبارہ اللہ وہ عزتیں ہمیں نصیب فرما دے اللہ. ہماری عظمت رفتہ ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے، ہماری کھوئی ہوئی عظمتیں، ہماری شاندار روایتیں، ہماری شاندار تہذیب جو ہم کھو چکے ہیں اللہ ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے اللہ. ہمیں دوبارہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت نصیب فرما دے. جس ذلت کے ہم شکار ہو چکے ہیں یا اللہ یہ ذلتیں ختم فرما دے، یہ ذلتیں ختم فرما دے اللہ. چند کوڑیوں پر، چند پیسوں پر قوم کا سودا کرنا، قوم کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا اللہ ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ، ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ. ہمارے دلوں سے ان حرام لقموں کی محبت ہی نکال دیں. سماج کی عزتوں کو پروان چڑھانے والوں میں ہمیں بنا، سماج کی عزتوں سے کھیلنے والوں میں ہمیں نہ بنا، مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں میں اللہ ہمیں نہ بنا. مسلمانوں کی عزتوں کو، ان کی خوشحالیوں کو لانے والوں میں بنا دے.
مسلمانوں کی عزتوں میں چار چاند لگانے والوں میں ہمیں بنا دے، ہمیں اچھے لوگوں میں بنا دے. یا اللہ ہم برا نہیں بننا چاہتے ہیں، حالات نے ہمیں برا بنایا ہے، یا اللہ تو ہی ہمیں اچھا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے. اللہ ہماری پوری برادری کو اچھی بنا دے. اللہ جو ہمارے برے ہیں انہیں بھی اچھا بنا دے، جو ہمارے اچھے ہیں انہیں اور اچھا بنا دے، جو برے ہیں انہیں اچھا بنا دے. اللہ جن کی رگوں میں یا اللہ حرام لقمے شامل ہو چکے ہیں، اپنی قوم کے بارے میں غلط خبریں دوسری قوموں تک پہنچاتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، انہیں بھی قوم کا ہمدرد بنا دے، قوم کا خیر خواہ بنا دے. اللہ ہماری حکومت کو بھی اچھا بنا دے، حکومت میں کام کرنے والوں کو اچھا بنا دے. اللہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو لوگ ہیں جس لائن کی سیوا خدمتیں کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ایمانداری نصیب فرما دے. اللہ ہمارے افسروں سے اللہ رشوت کو دور فرما دے، سودی کاروبار کو دور فرما دے. اللہ رشوت کو، لانچ کو اللہ ختم فرما. اللہ اس دیش کو آج رشوت دیمک کی طرح کھا رہا ہے. رشوت نے اللہ ہمارے دیش کو برباد کیا ہے. بے ایمانی نے ہمارے حکومتی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اللہ اندر جو رشوتیں آئی، ان رشوتوں نے ہمارے انصاف کو بھی ظلم کے بدل دیا. انصاف کے شعبے بھی اللہ انصاف پر نہیں رہے کہ رشوتوں نے ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ بگاڑ کر رکھ دیے. اللہ رشوتوں کو ختم فرما. اللہ ہمارے پورے ہندوستان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جہاں جہاں جس لائن کی حکومتی کام ہے، یا اللہ سب میں سے یا اللہ رشوتوں کو ختم فرما دے. اللہ سب میں ایمانداری بھر دے. اللہ سارے ڈپارٹمنٹ میں اللہ ایمانداری بھر دے. ایمانداری کی اللہ ہوائیں چلا دے. ایمانداری کی اللہ فضائیں قائم فرما دے. بے ایمانی کو ختم فرما. بے ایمانی کا دیمک جو اس دیش کو کھا رہے ہیں، اللہ اس بے ایمانی کی اللہ دیمک کو ختم فرما. حکومت کرنے والوں کے اللہ انسانیت کا خیر خواہ بنا. انسانیت کا خیر خواہ بنا، کسی ایک مذہب کا نہیں، پورے دیش کا اللہ خیر خواہ بنا دے. یا اللہ حکومت میں کام کرنے والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں بھی اچھا بنا دے، اچھا بنا دے. اللہ انہیں بھی اچھا بنا دے. انصاف کے توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ججوں کو اللہ انصاف نصیب فرما دے. ہمارے جو وکلا ہیں، وکیل ہیں، یا اللہ انہیں بھی انصاف نصیب فرما دے. ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، اللہ ان کے اندر بھی خیر خواہی، ہمدردی کے اللہ جذبے نصیب فرما دے. اللہ ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہو، غیر مسلم ڈاکٹر ہو، جو بھی ہیں، اللہ ہر ایک کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اللہ ان کے اندر ودیت فرما، قائم فرما. یا اللہ جتنے شعبے ہیں، جس لائن سے جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی فکروں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہماری زندگی میں اللہ 100% دین کو شامل فرما، دین کی محبت نصیب فرما. صبح سے اٹھ کر شام تک، صبح کے سویرے تک یا اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. دینی فضائیں قائم فرما. گھر گھر کے اندر اللہ دین کو زندہ فرما. اللہ بچوں کی صحیح تربیت فرما. ہماری مصنوعات کو بھی اللہ دین کی طرف متوجہ فرما. اللہ ہماری مصنوعات کو دین کی طرف متوجہ فرما. اللہ ہماری بہنیں بڑی اچھی ہیں، بڑی بھولی ہیں، بڑی پیاری ہیں، اللہ بڑی سخی ہیں. اللہ ان سب کی اللہ جو اچھی صفات ہیں قبول فرما، اور اچھا بنا دے، اور اچھا بنا دے. جو پردے میں انہیں اور زیادہ پردہ نصیب فرما، جو پردے میں نہیں ہیں اللہ ان سب کو پردہ نصیب فرما. پاک دامنی والی اللہ زندگیاں نصیب فرما. اللہ زنا اور اسلام کی جتنی خراب چیزیں ہیں اللہ اس سے ساری خراب چیزیں اللہ ختم فرما. ہمارے دلوں کی اللہ باطنی جو گندگیاں ہیں، دلوں میں اللہ کینہ، حسد، بغض، عداوت، اللہ یہ خراب بیماریاں ہیں، یہ روگ ہم سب کو لگا ہوا ہے، اللہ اس روگ کو ختم فرما. اللہ کورونا سے بھاری اللہ روگ تو یہ ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر کینہ ہے، حسد ہے. کہ اللہ ان دلوں کی بیماریوں کو اللہ ختم فرما، ان گندگیوں کو ختم فرما. ہمارے دلوں میں محبت نصیب فرما، الفت نصیب فرما، اور خاص طور پر تیری محبت نصیب فرما، تیرے نبی کا عشق نصیب فرما. ہمارے دلوں کے اندر تیرا اور تیرے نبی کا عشق ہمیں نصیب فرما. اللہ جان سے زیادہ تیرا عشق ہمیں نصیب فرما دے، تیرے نبی کا عشق ہمیں نصیب فرما دے. آپسی اختلافات کو ختم فرما. ہمارے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ ساس بہو کے، داماد کے، جمائی کے، اللہ جو کچھ جھگڑے ہمارے خاندانوں میں خاص طور پر ہیں اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما. آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ طلاقوں کے ماحول کو ختم فرما. آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ان حقوق پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے اس دیش کو اور خاص طور پر اللہ ہماری بستی
کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا شانتی کا گہوارہ بنا دے اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری اپنی اس بستی پر اللہ اپنا خصوصی معاملہ اللہ شامل حال فرما، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اللہ ہماری اس بستی پر نازل فرما۔ یا اللہ یہ بستی برسوں سے اللہ تجھ سے دور ہو کر تیری برکتوں سے اللہ محروم ہیں، اللہ ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم تجھ سے قریب ہو جاویں اور تیری رحمتوں سے ہم دوبارہ مالا مال ہو جاویں۔ صحابہ تجھ سے قریب ہوئے تو مدینہ آج تک برکتوں سے مالا مال ہے، مکہ آج تک برکتوں سے مالا مال ہے، اللہ ہم بھی چاہتے ہیں تجھ سے قریب ہو جاویں، تیری ساری رحمتیں اور برکتوں کے حقدار ہو جاویں۔ اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں ہماری اس بستی پر خاص طور پر اللہ نازل فرما، اس بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں خاص طور پر نازل فرما۔ اللہ رمضان کی اللہ جتنی اللہ برکتیں ہیں ان میں سے کسی برکت سے ہمیں محروم نہ فرما، کسی برکت سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ رمضان کی جتنی رحمتیں برکتیں ہیں ان سب میں ہم سب کا حصہ شامل فرما، ہم سب کی اللہ پوری مغفرت فرما۔ اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، روزے کیے، نمازیں پڑھی، اللہ ان سب کو قبول فرما، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ ہم یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا مہینہ بنا دے، اللہ سب سے اچھا مہینہ بنا دے، اللہ مغفرت کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دے، مغفرت کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دے، مغفرت کا فرمانہ یا اللہ پروانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ جو مرحومین یا اللہ ہمارے قبرستان پہنچ چکے ہیں اللہ ہمارے اس قبرستان کے اللہ نور سے منور فرما، جتنے مرحومین تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی پوری مغفرت فرما، ان کی قبروں کے اللہ نور سے منور فرما۔ اللہ اس سال جو ہم کو اللہ بہت چاہنے والے تھے، ہماری مدد کرنے والے تھے، ان میں سب سے آگے اللہ ہمارے والد صاحب تھے جو پوری زندگی اللہ ہمارے سپورٹ بن کر رہے اللہ اس سال وہ بھی تیرے پیارے ہو چکے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روزانہ ایک قرآن شریف کی ماشاءاللہ وہ تلاوت کرتے تھے اللہ ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ ہماری بہن گزشتہ سال تیری پیاری ہو چکی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں یا اللہ یہ سال تو ہمارا غم کا سال ہے، بہت سے رشتہ دار ہمارے تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے 2 ماموں کی اہلیہ اللہ تیری تجھ سے پیاری ہو چکی ہیں، ہمارے پھوپھیاں بھی قریب میں، ان کی جوان بیٹی، ان کا شوہر انتقال کر گئے اللہ سب کی پوری مغفرت فرما۔ اللہ سارے جتنے ہم دعا میں شریک ہیں سب کو اللہ کسی نہ کسی کا غم لگا ہوا ہے، کسی کو ماں کا، کسی کو باپ کا، کسی کو بھائی کا، بہن کا، اللہ سب کو صبر کی توفیق نصیب فرما، ہمت نصیب فرما۔ جو گزر گئے ان سب کی اللہ مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما، ان کی آرام گاہ کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ جو لوگ ہمارے چاہنے والے اس سال تیرے پیارے ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ مرحومہ حجیانی خدیجہ، ان کی بہن مرحومہ صابرہ حجیانی، اور ابھی مرحومہ شریفہ حجیانی شریفہ مام جی، یہ بھی بیچارے گزشتہ سال ہم ایک جگہ پہنچے، بڑی محبتیں سے ہمیں دیکھنے آئی کہ مفتی صاحب کو دیکھنا ہے اللہ وہ بھی تجھ سے پیاری ہو گئی، اور بھی جتنے ہمیں اللہ ہم سے محبت کرنے والے مردوں میں بہنوں میں ہم کو چاہنے والے، ہماری مدد کرنے والے، اسپیکر کے اللہ سسٹم کو پسند کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی پوری مغفرت فرما، ان سب کی اللہ پوری مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ انہوں نے اللہ ہم سے جو محبتیں کی ہیں اور ہماری جو مدد کی ہیں اللہ تو انہیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ابھی اپنے قبروں میں ہے یا اللہ ہماری طرف سے ان تک سلام پہنچا دے، ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ دعا قبول فرما کر ان کو ابھی یہ پیغام پہنچا دے کہ تمہارے حق میں تمہارے چاہنے والے دعائیں کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں اللہ تو پیغام ان تک ہمارا پہنچا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈی بنا دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈی بنا دے، انہیں خوش کر دے اللہ ہماری طرف سے ان کو بدلہ دے کر انہیں خوش کر دے اللہ۔ انہوں نے جب بھی ہمیں مدد کا ہم محتاج ہوئے یا اللہ انہوں نے فوراً دین کے نام پر ہماری مدد کی ہے اللہ، ان سب کو اللہ تو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے۔ اور بھی اللہ اس رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن میں ہم تو کسی کے پاس نہیں جا سکے، اور تو دیکھ رہے ہیں اللہ کہ سسٹم چلاتے ہوئے بھی ہم کتنی تکلیفوں میں ہیں، ابھی کتنے قرض کے ساتھ ہم قرض لے کر سسٹم چلا رہے ہیں، یہ مہینہ تو رمضان کا خاص طور پر قرض لے کر چلا رہے ہیں اللہ۔ جن لوگوں کے پیسے سسٹم چلانے میں بھی لگے ہوئے ہیں اللہ تمہیں بہترین بدلہ نصیب فرما اللہ۔ زندوں کے تو ہم نام نہیں لیتے ہیں، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری ابھی مدد کی ہے قرض لے کر
یا لاک ڈاؤن میں ایسے ہی للہ رقم دے کر ابھی سسٹم چلانے کے لیے جنہوں نے ہماری مدد کی، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، ان کی نسلوں کو اللہ کسی کو محتاج نہ بنا، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے خاندانوں کو آباد فرما، دین کے نام پر مدارس میں، مساجد میں، جماعتوں کے کام میں، خانقاہ کے کام میں، اسپیکر کی سسٹم پورے ہندوستان میں جہاں جہاں چل رہی ہیں، اسلائی میں جو لوگ اللہ مدد کر رہے ہیں، تو جتنی اللہ دین کی محنتیں ہیں، شکلیں ہیں، اس میں جو جس لائن سے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ لوگ اپنا اوڑھنا بچھونا بہت سے ہزار لوگ دین کو بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی اللہ ان محنتوں کو قبول فرما، مدد کرنے والوں کی مددوں کو قبول فرما۔ اور ابھی جن حالات میں مسلمان گھرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اللہ جو بیماری کے شکار ہوئے ہیں، اور اس بیماری میں اللہ ہمارے جتنے لوگ تجھ سے پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مرحوم حاجی حکیم پٹیل صاحب، حاجی اسحاق پٹیل صاحب، اور ابھی پنجاب والے میں منصوری صاحب، یا اللہ یہ لوگ، اور اس کے علاوہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو لوگ اس بیماری کے شکار ہو کر، یا اللہ ان کی قبریں بھی اپنوں سے دور بنی، اللہ اس غریبی کی موت پر، اس اجنبی موت پر، اس مسافر کی موت پر، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس بیماری کے مرنے پر، یا اللہ ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما، ان سب کے اللہ شہادت کا رتبہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ان کے پیچھے رہ جانے والے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، بعض بیچارے وہ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے منہ کو بھی نہیں دیکھ سکے آخر میں، یا اللہ حالات ایسے ہو گئے، یا اللہ ان سب کو صبر نصیب فرما، ان کو ہمت نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما۔ گھر کے جو پیارے رخصت ہو چکے ہیں ان کا نعم البدل ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ دیندار تھے، دین کی محنت کرنے والے، اس سال جو تیرے پیارے ہو گئے، ان میں کریم میں بھی دیوبند کی مشہور شخصیت اور پورے ہندوستان میں مشہور شخصیت 3 دن پہلے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے شیخ الحدیث صدر مدرس تھے، ہمارے گجرات کے تھے، اللہ تجھ سے پیارے ہو گئے، بڑی کتابوں کے مصنف اور بڑے علماء تیار کر کے گئے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما، جو حسنات انہوں نے کیے اسے قبول فرما، سیئات ہوئے ہو، لغزشیں ہوئے انہیں معاف فرما۔ اللہ ہم تو سب تعزیت کے اللہ مستحق ہیں کہ پورا وہ ایک جگہ کی ہستی نہیں، پورے ہندوستان کی ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ تھا جو ہم نے کھو دیا، علم کا خزانہ ہم نے کھو دیا۔ اللہ ہمارے ایسے بڑے علماء تیرے پیارے ہو گئے، اس سال بڑے بڑے علماء تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ہندوستان علم سے خالی ہوتا دکھائی نظر آ رہا ہے، اللہ تو ہمارے ہندوستان کو علم کی نعمت سے محروم نہ فرما، علم کی نعمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ جو لوگ تیرے پاس جا رہے ہیں اللہ ان کا جانشین ہمیں نصیب فرما، ان کا نعمل ان سے بہتر بدل ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے استاد جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان میں 2 سال پہلے حضرت شیخ یونس جونپور رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مذہب علوم سہارنپور، جو ہمارے استاد تھے، جن کے نیچے سے ان کے سائے میں رہ کر اللہ ہماری تربیت ہوئی، ہمارا بہت سا وقت ان کے پاس گزرا، وہ بھی اللہ تجھ سے پیارے ہو گئے۔ ہندوستان کے ایسے بڑے بڑے علماء اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ان سب کی اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم کو الف با سے لے کر اخیر تک ہم کو جنہوں نے پڑھایا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جو ہمارے استاد زندہ ہیں اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما، جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں جس لائن کے اللہ ہم پر احسان کیے ہیں ان سب کے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری برادری میں بعض ٹرسٹ وہ ہیں کہ جو رفائی کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ دواخانے کی لائن سے ہمارا سہارا ٹرسٹ ہیں، کفالت ٹرسٹ ہیں، اور بھی 3-4 ٹرسٹ ہیں، نام میرے ذہن میں اللہ بھی نہیں ہے، تو جانتا ہے اللہ جتنے ہمارے ٹرسٹ ہیں، بیواؤں میں کام کر رہے ہیں، بیماروں میں کام کر رہے ہیں، رفائی کام جس لائن سے کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب ٹرسٹوں کی خدمات کو قبول فرما، ان سب کی خدمات کو قبول فرما، جو اس میں کام کرتے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، جو ان کی مددیں کرتے ہیں ان کی بھی اللہ مددوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہمارا حالات میں گزرا جس کی وجہ سے مدارس والے، مساجد والے، مکاتب والے، دارالعلوم والے اور یہ رفائی کام والے چندہ نہیں کر سکے ہیں، یا اللہ بہت کھوٹ ہمیں دکھ رہی ہے،
اللہ رمضان کے بعد فوراً ہمارے کاروبار کھول دے، ہزاروں گنا برکتیں ڈال دے، تاکہ دوبارہ یہ جو رمضان کے مہینے میں کھوٹ آئی ہے اس کی تلافی ہو سکے، اور فوراً ہمارے مدارس مساجد کے اللہ جو علماء ہیں مدرسین ہیں محنتیں کرتے بیچارے کہ اللہ ان کی جو کھوٹ ہوئی ہے، اور بعض مدارس میں تو بیچاروں کی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے، اللہ اس کھوٹ کی فوراً یا اللہ بھرپائی فرما، ان کی تلافی فرما کہ اللہ فوراً جو اللہ لوگوں کے کاروبار کھول دے، اور کاروبار کھول کر لوگوں کو فوراً مدرسوں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جیسے ہم اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سامنے سے جاتے ہیں، موبائل کا ریچارج پورا ہوتا ہے، کمپنی فون نہیں کرتی، ہم سامنے جا کر اپنا ریچارج کراتے ہیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں ختم ہوتی ہیں ہم جا کر خود خرید کر لاتے ہیں، دکان والے ہمارے گھروں میں نہیں آتے ہیں کہ لو یہ خرید لو یہ خرید لو، ہم سامنے چل کر جا کر خریدتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا بھی احساس نصیب فرما دے کہ دین کی محنتیں ہماری محنت ہے، ہماری ذاتی محنت ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس چندہ کے لیے کیوں آگے، ہم سامنے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرما دے، مساجد میں مدارس میں رفائی کام جو کچھ ہوتے ہیں جہاں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو ہماری ضرورت ہونے کا ہمیں احساس نصیب فرما دے، ہم نہ سامنے سے چل کر ان تک پیسے پہنچانے والے مدد کرنے والے اللہ ہم ایسے بن جاوے، اس کے میں توفیق نصیب فرما دے، اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو حالات کے شکار ہیں اللہ ان کے حالات کو دور فرما، اللہ جہاں خوف کا ماحول ہے اللہ ماحول کو بدل کر خوف کا ماحول امن سے مبدل فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ساری دنیا میں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان سب محنتوں کو قبول فرما، اللہ ان جگہوں کو قبول فرما، اللہ دعوت کے مراکز ہیں، تبلیغ کی اللہ محنت کے مراکز ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان میں جو کام کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، آپس میں محبتوں کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان کام کرنے والوں میں محبت نصیب فرما، ایک دوسرے سے اختلافات کو اللہ کرنے کو اللہ ختم فرما، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں اللہ مسلمانوں کے احترام کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری تبلیغ کی جو محنت اللہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اللہ اس محنت کو قبول فرما، اس محنت کے کرنے والوں کو قبول فرما، مرکز اور مرکز کے جتنے اعمال ہیں ان سب کے اللہ قبول فرما، اللہ بڑی محنتیں ہوتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہمارا تبلیغی محنت سے اللہ ویران ہو گیا، اللہ ہزار لوگ تیری راہ میں نکلتے ہیں اپنی اصلاح کراتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں وہ لوگ اپنی اصلاح کراتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، خانقاہ میں اللہ رمضان میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اللہ یہ سال ہمارا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ ہم جو ہے باطلوں کی سازشوں کے شکار ہو گئے کہ ہماری دین کی جگہ بھی ویران ہو گئی، یا اللہ یہ جو کھوٹ آئی ہے اللہ اس کو تو غیب سے ایسا انتظام فرما کہ کھوٹ سے ہزاروں زیادہ نفع کی شکلیں پیدا ہو جاویں، ظاہر میں کھوٹ ہمیں نظر آئی لیکن تو اس میں نفع کی شکلیں پیدا فرما دیں، اللہ تبلیغ کی محنت کو دوبارہ جاری فرما، مدارس کی محنت کو جاری فرما، خانقاہ کو جاری فرما، جو محنتیں بھی رکی ہوئی ہیں ان محنتوں کو دوبارہ زندہ فرما، عالم اللہ اسلام کی پوری حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ یہودی اور باطل لوگ جو سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں اللہ ان سازشوں کے دماغ چلانے والوں کے دماغوں کو اللہ فیل فرما، اللہ ان کی دماغوں کو فیل فرما، ان کی مقدمے میں اللہ ہدایت نہیں ہے تو ان کے دماغوں کو فیل فرما، پوری دنیا میں اللہ جہاں کئی مسلمانوں کے خلاف جو لوگ سازشیں رچ رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے اللہ دماغوں کی رگوں کو اللہ پھاڑ دے، اللہ انہیں ختم فرما دے، ایسے ظالموں سے اور کمینوں سے اللہ اپنے زمین کو پاک صاف فرما، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کی، مسلمانوں کی مخبری اور جاسوسی کرنے والوں کے اللہ دماغوں کو فیل فرما، ان کی نسلوں کو اللہ ایک ایک دانے کا محتاج بنا، ان کے خاندانوں کو فقیر بنا، اللہ جو ہمارے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو اللہ جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے صف میں ہو یا غیروں کے صف میں ہو، اللہ ان سب کو ختم فرما، ان کے دماغوں کو اللہ پاگل بنا، ان کی نسلوں کو پاگل کر دے، یا اللہ وہ ہمارے یہاں کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہو اللہ ان کے اللہ نسلوں کو محتاج کر دے، ایک ایک دانے کا محتاج کر دے، اور جو لوگ اللہ مسلمانوں کے حق میں اچھی سوچ رکھتے ہیں اللہ ان کے دماغوں میں اور اچھی باتیں اور ان کی صلاحیتوں کو اللہ دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں اللہ خیر خواہی رکھتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، عادلانہ نظام چاہتے ہیں
مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اپنے اور پرائے ہو، اللہ تو انہیں دنیا میں بھی بہترین بدلہ نصیب فرما، غیر مسلم ہیں انہیں اللہ ہدایت سے مالا مال فرما، مسلمان ہیں انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلہ نصیب فرما، مسلمانوں کے حق میں جو لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں اللہ ان کی اچھی سوچوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں، قیدوں میں جکڑے ہوئے ہیں، برسوں سے اللہ قیدوں میں ہیں، 2002 سے یا اس سے پہلے سے جو اللہ جس جرم کے اندر گرفتار ہیں، اگر وہ مظلوم ہیں تو ان کی پوری مدد فرما۔ 2002 کے اللہ ہمارے جتنے قیدی ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں کہ بالکل بیچارے مظلوم ہیں، ان سب کی اللہ مدد فرما، باعزت اللہ رہائی کے جلد سے جلد فیصلہ فرما، ان سب کی اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اور بھی اللہ جو ہمارے مسلمان ابھی دیش میں جو ایسے قانون بنے کہ جو مسلمانوں کے حق میں اچھے نہیں تھے، اور اس قانون کی اللہ جنگ کرنے والے، لڑائی کرنے والے قانون کی لائن سے، ان میں سے جن لوگوں کو اللہ حکومت کی طرف سے یا دوسرے جو ہیں سنستھاؤں کی طرف سے جو پریشان کیا گیا ہو، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اگر وہ جیلوں میں تو انہیں رہائی نصیب فرما۔ انہوں نے جو کاوشیں محنتیں کی ہیں کالے قانون کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کے حق میں جو خلاف جو قانون نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں ایسے قانون کے خلاف ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو قبول فرما، انہیں امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما، انہیں امت کی طرف سے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اور بھی اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں، گلا ساتھ نہیں دیتا، اور جیسا تجھ سے مانگنا چاہے ویسا مانگ بھی نہیں سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ دل بھی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، ایک دعا میں آتے ہیں 2-5 منٹ آنسو بہ جاتے ہیں اور آنسو نہیں بہتے ہیں۔ اللہ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان شان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے اللہ مجھ سے اس مہینے میں پورا سال دعاؤں کی درخواست کی ہیں، میسج کیے، فون کیے ہیں، مجھ سے امید رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کے اللہ جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ابھی جتنے لوگ اللہ دعا میں بیٹھے ہیں اللہ وہ کہہ تو نہیں سکتے، ہر ایک کے دلوں میں اللہ کیا کیا حسرتیں کیا کیا تمنائیں ہوگی۔ اللہ ابھی ہمارا قرآن شریف ختم ہوا ہے، اللہ اس ختم ہونے کو قبول فرما، اور اس ختم قرآن کی برکت سے اللہ جتنے لوگ ابھی دعا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ ان سب کی آرزوؤں کو پوری فرما، ان کی مرادوں کو پوری فرما۔ جو کچھ دل دماغ میں جو لے کر بیٹھے ہیں ان سب کی اللہ دماغوں میں جو آرزویں امیدیں ہیں ان سب کی اللہ آرزوؤں کو امیدوں کو پوری فرما، ان سب کی آرزوؤں کو امیدوں کو پوری فرما۔ اللہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد سے پریشان ہیں، ان کے اولاد کو اللہ ماں باپ کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کا فرما بردار بنا۔ جو نافرمان اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا، جو فرما بردار ہیں انہیں اور زیادہ فرما برداری کی توفیق نصیب فرما۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، برسوں سے شادی ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد آج تک اولادیں نہیں ہوئے، وہ چاہتے ہیں اللہ انہیں اچھی اولاد، نیک دیندار اولاد نصیب فرما، نیک دیندار اولاد نصیب فرما۔ ہماری جو بہنیں بیچاری اللہ طلاق کی وجہ سے یا غریبی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کا انتظام نہیں ہوا ہے، اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما۔ خاص طور پہ بے پردہ بیچاری ہماری وہ بہنیں جو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہو چکی، جوانی میں ان کے شوہر مر گئے، اللہ جوان ہیں، اللہ ان کا انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، ان کے جوڑوں کا انتظام فرما، اچھی جگہوں پر ان کا انتظام فرما۔ جو بہنیں غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکی یا وہ بہنیں کہ جن کا رشتہ اب تک نہیں آیا ہے، یا اللہ ان کے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما۔ ہمارے جوان بھائی جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے مناسب یا اللہ ان کو جوڑا نہیں ملتا ہے، اللہ ان کو بھی مناسب ایسی عورت ان کے مقدمے میں فرما جن کی دنیا آخرت کو سنوار دے۔ اور وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو ان کے مناسب شوہر نہیں ملتا ہے، اللہ ان کو ایسا مرد ایسا شوہر نصیب فرما جو ان کے دین اور دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ جو کچھ ایسی بن بہائی عورتیں بہنیں یا بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اللہ جوڑے غیب سے مقدر فرما، نیک جوڑے مقدر فرما۔ جو لوگ اولاد کی لائن سے اللہ جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ دونوں طرف سے اللہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ رشتہ داروں میں آپس میں محبت نصیب فرما، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تیرے حبیب نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں
وہ سب ہم مانگتے ہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شروع اور برائیوں سے اللہ تیرے حبیب نے اللہ پناہ مانگی ہے ان تمام شروع اور برائیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ہم سب کے اللہ اور پوری امت کے اللہ پناہ نصیب فرما. اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان والی زندگی نصیب فرما. جب موت دے تو ہم سب کو اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما, ایمان والی موت نصیب فرما. تیرے بندوں کے حقوق اور تیرے حقوق ادا کر کے تجھے خوش کرتے ہوئے ہم تیرے دربار میں حاضر ہو رہے ہو. یا اللہ ایسی مبارک موت نصیب فرما. اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے اور ڈوب کر مرنے سے, دب کر مرنے سے, جل کر مرنے سے اور بیماریوں کی موتوں سے اور ہر بری موت سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہر بری موت سے ہم سب کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندگی نصیب فرما. جب موت دے تو ہم سب کو اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہ ہماری قبروں کو بھی اللہ نور سے منور فرمانا. اللہ قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. حشر کی رسوائی سے حفاظت فرمانا. اللہ تیرے دربار میں اس حال میں حاضر ہوئے ہو کہ تو بھی خوش ہو, تیرا نبی بھی خوش ہو. ہم جب تیرے پاس آ رہے ہو تو اکیلے ہم جنت میں جانے والے نہ ہو, ہم اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کے اللہ مجموعوں کو لے کر جنت میں جانے والے بنے. ایسے اعمال کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ کل قیامت کے دن تیرے نبی کے اللہ مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما. ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما. اللہ جنت کا تجھ سے سوال کرتے ہم سب کو جنت نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تیرے نبی کے اللہ شفاعت میں ہم سب کا حصہ شامل فرما. تیرے نبی کے اللہ شفاعت میں ہم سب کا حصہ شامل فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان شان ہم سب کو مہد اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما. آمین ثم آمین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن.